ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے اور سال کا آخری مہینہ ہے دسمبر، اور ہم دیکھیں گے کہ ایکویریس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے اس دوران. جبکہ یہاں پہ میرے پاس 2 ایڈوائس کے کارڈز موجود ہیں جو کہ ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ میں ہوں گے. اینڈ آئی ہیو 2 ایڈوائس کارڈز فار کریئر اور بزنس اور جاب ریلیٹڈ جو بھی سچویشن ہے اس کے حوالے سے. اچھا، یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس ٹائم کے اوپر جو ایکویریس لوگ ہیں ان کے لیے ریلیشن شپ کی سائڈ جو ہے، ان کی ذاتی زندگی جو ہے اور پرسنل جس کو لائف ہوتی ہے جس میں ہمارے قریبی رشتے بھی انوالو ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اور اس میں اس کا بنیادی جو وجہ ہے وہ سیٹرن کی موجودگی ہے جو کہ آپ کے 12th ہاؤس میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، بلکہ الٹا ہے اس دفعہ. اور یہ سچویشن جو ہے آنے والے سال میں سیکنڈ ہاف تک جو ہے وہ رہے گی برقرار، جہاں پہ لوگ تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیں گے یا اچھے ریلیشن شپ بنانا چاہیں گے، لیکن آپ ہی سم ہاؤ کچھ کولڈ یا کسی نہ کسی پریشانی یا کسی اور الجھن کی وجہ سے بہت اچھا رسپانس دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. سو دیکھتے ہیں اس مہینے میں. سب سے پہلے میں یہ جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں کریئر سے ریلیٹڈ یہ سائٹ پہ کر دیتی ہوں تاکہ یہاں پہ سچویشن کلیئر ہو جائے. اچھا جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ سیٹرن کی 12th ہاؤس میں موجودگی جو ہے، خاص طور پہ اگر آپ ایکویریس اسینڈنٹ ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہاں پہ شو ہو رہی ہے ڈیتھ کے کارڈ سے. سو یہاں پہ ریلیشن شپ کے معاملات اس قسم کے ہیں جہاں پہ کوئی آپ سے بہت زیادہ کولڈ ہو چکا ہے. یہ کوئی اور ایئر سائن ہو سکتا ہے اور یہ وائس ورسا آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، آپ اپنی فیلنگز کا، ایموشنز کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، اور سارا کچھ آپ نے اپنے اندر ہی روکا ہوا ہے اور کوئی بات آپ نہیں کہہ رہے، اور آپ کا بیہیویئر جو ہے اس کے اندر کوئی ایموشنز، کوئی فیلنگز، کوئی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی جو کہ تعلق بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ تقریباً پچھلے 1 سال سے کافی زیادہ ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ سیٹرن کی موجودگی جو ہے وہ یہ شو کر رہی ہے. سو یہاں پہ تقریباً 1 سال کا ٹائم پیریڈ ایسا ہے، یا اس سال کا آغاز آپ کہہ لیں کہ ایسے انداز میں ہوا ہے جہاں پہ آپ بالکل بہت زیادہ پریشان رہے اور چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہ رہیں، اور آپ کو معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے وہ آپ کو مشکل پیش آئی. اسی دوران کچھ لوگوں کا یقیناً بریک اپ بھی ہوا ہے. یہ بریک اپ جو ہے کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے جہاں پہ پرسنل ریلیشن شپ میں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بریک اپ جو ہے آپ کے اپنے سبلنگز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ آپ اپنے قریبی تعلق داروں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں سے ناراضگی ہو جائے، خفگی ہو جائے، اور اس طرح کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو جہاں پہ پھر آپ لوگوں کی بات چیت نہ ہو اور ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ سی جو ہے اوور آل چیزوں کو گھیرے ہوئے ہو. اچھا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے جو جھگڑے یا جھگڑا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ناراضگی اور خفگی ہو گئی، اس نے بھی آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ روڈ بنا دیا ہے، سخت کر دیا ہے، دل میں نرمی نہیں رہی ہے اور کرختگی آ گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کا جو ایسٹ ہے یا فیلنگز کا جو ایسٹ ہے اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کریں، لوگوں کے اوپر لٹائیں مت، اور نہ ہی لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کریں. اپنے آپ کو اپنے حد تک محدود رکھیں. جتنا زیادہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں گے اتنی زیادہ خرابی ہونے کا اندیشہ ہے. آلریڈی کوئی نہ کوئی اس قسم کی بات ہے، اس طرح کا سملر ڈیسیژن ہے جو کہ آپ نے اپنے اندر کیا ہوا ہے، اور آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی فیلنگز جو ہے وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ آپ کے بہت قریبی تھے وہ بھی اب آپ سے دور ہو گئے ہیں. اور یقیناً آپ کو ان کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کی زندگی میں جہاں پہ آپ کو امید ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ انہیں دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے یا دوبارہ ان سے بات چیت کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، ویلکم کہیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اس قسم کا بھی خوف موجود ہے، کچھ اس قسم کی بھی فیلنگز موجود ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ
چونکہ ایکویریس خود اس صورتحال کو خراب کرنے میں ان کا بھی ایک رول ہے، سو آپ کو اس حوالے سے بھی یقیناً پریشانی ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ڈیتھ کا کارڈ یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت کچھ اس قسم کی چینجز آ رہی ہیں، تبدیلیاں ایسی کچھ آ رہی ہیں جو بہت بڑے اسکیل پہ ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ ایسا بلیف سسٹم چینج ہو رہا ہو سکتا ہے جو کہ پہلے بالکل نہیں تھا اور اب کچھ نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، یا پہلے جو بلیفز تھے اب وہ چینج ہو گئے کسی اور چیز میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ سو ایسی چیز یا ایک ایسا چینج آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں لیولز کے اوپر آپ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان پھر اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور آپ بس دن گزار رہے ہوتے ہو، ٹائم گزار رہے ہوتے ہو، اور یہاں پہ یہ والی صورتحال بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ آپ دن گزار رہے ہیں، بس جو روز کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، زندگی کے اندر شاید کوئی نیونیس نہ ہو، اور کچھ ہیپینس کا فیکٹر بھی بہت زیادہ مسنگ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں خود بھی، اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں بھی۔ اس کی وجہ بھی اگین یہ ایک ڈیتھ کی جو انرجی ہے جو کہ آپ کو مجبور کیے ہوئے ہے، جیسے ایک بالکل گرے سی ٹون ہو جاتی ہے نا زندگی کی، اس میں کلر نہیں رہتے، اس میں ہنسی نہیں رہتی، اس میں مذاق نہیں رہتا، اس میں خوشی نہیں رہتی، یا وہ چیزیں نہیں رہتی جس سے وہ ہمیں خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ کچھ اس قسم کی یہاں پہ صورتحال موجود ہے۔ اچھا، یہ ڈیتھ کا کارڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑی چینج آپ کے اندر جو آئے گی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی مختلف لوگوں کی زندگی میں یہ چینج جو ہے مختلف لیولز کے اوپر ہوگی۔ آپ کی اپنی جو لائف ٹائم ہے اس میں آپ کہاں پہ موجود ہیں، لیکن بہرحال ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ there is something big which is going on in Aquarius's life۔ یہاں پہ جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں، you and your loved ones are safe، پہلا کارڈ جو ہے وہ یہ ہے، پریشان مت ہوں، تبدیلی سے گھبرائیں مت، چینج جو آ رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش مت کریں، اس کے آگے کھڑے ہونے کی کوشش مت کریں، جو چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں۔ اس طرح کے موقعوں پہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ یا تو لوگ آپ کی زندگی سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کچھ معاملات آپ کی زندگی سے جگہیں بدل رہی ہیں، جابس بدل رہی ہیں۔ سو جو بھی ہو رہا ہے آپ کو اس تبدیلی کو روکنا نہیں ہے، یو جسٹ نیڈ ٹو فلو ود دا چینج، اور اس میں آپ اور آپ کے لوڈ ونس جو ہے وہ سیف ہیں۔ جو بھی تبدیلی آ رہی ہے یہ بہتر ہونے کے لیے آ رہی ہے۔ دوسرا کارڈ جو ہے یو آر گڈ انف کا کارڈ ہے۔ یہ کارڈ یہ بتاتا ہے کہ چانسز آر دیئر کہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ اپنے آپ کو اب بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ لو فیل کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو کولڈنس ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف دوسرے محسوس نہیں کریں گے، یہ کولڈنس آپ کی اپنی ذات کے حوالے سے اپنے لیے بھی ہوگی۔ سو چانسز آر دیئر کہ آپ اپنے آپ کو بھی بہت ڈی ویلیو کر رہے ہیں، بہت اپنے آپ کو بھی کمتر محسوس کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ کارڈ موجود ہے، یو آر گڈ انف۔ اور یقیناً جب یہ صورتحال میں تبدیلی آئے گی تو چانسز آر دیئر کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی پھر اس ساری سچویشن کے اکارڈنگلی چینج ہو جائے گا۔ سو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ، ڈونٹ انڈر ویلیو یور سیلف، یو آر گڈ انف۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہی کارڈز اور ریلیشن شپ سے ہٹ کے کریئر کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ کریئر میں جو سچویشن موجود ہے وہ کنگ آف سورڈز کے ساتھ، جبکہ اپوزیشن میں یہاں پہ 4 آف پینٹیکلز کا کارڈ موجود ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ لیگل ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، پولیس، تھانہ، کچہری، عدالتیں، کورٹس، ٹھیک ہے، یہاں سے اگر آپ کو کچھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، یا اگر آپ کو کہیں اپلائی کرنا ہے اور کچھ ڈاکیومنٹس آپ کے مسنگ ہیں، یا کچھ ہیلپ چاہیے ہے لا کے حوالے سے، تو اس کے لیے بہرحال آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی کوشش کریں، کیونکہ یہ چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی پرابلم ہے اس ٹائم کے اوپر لا کے حوالے سے،
تو یا رولز کے حوالے سے اس پرابلم کی وجہ سے آپ نے پہلے بھی کافی زیادہ ٹائم اپنا جو ہے وہ ویسٹ کیا ہے. ناؤ یو آر ڈیسائیڈڈ کہ بھئی اب مجھے نہیں کرنا اور مجھے کوئی پروفیشنل ہیلپ اگر لینی پڑتی ہے تو مجھے وہ لے لینی چاہیے. یہی یہاں پہ بات جو ہے وہ پرومیننٹلی نظر آ رہی ہے کہ رادر دین کہ آپ خود ہی اپنے اندر بیٹھ کے سوچتے رہیں, بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی پروفیشنل ہیلپ لیں. اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں مت. اپنی جو بات آپ نے کہی ہوئی ہے, جو ورڈز آپ نے دیے ہوئے ہیں, ان کو ڈس اون مت کریں. خاص طور پہ پیسوں کے حوالے سے اگر کچھ مشکلات ہیں تو اینڈ آف دا منتھ تک آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہیلپ جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں سے ان ایکسپیکٹڈ پیسے جو ہیں وہ آپ کو یقیناً ملیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پرانے دوستوں سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگا. یہاں پہ جو ایڈوائس کا کارڈز, پہلا کارڈ جو اب موجود ہے وہ ریلیز کا کارڈ ہے. نیگیٹیوٹی, بیسیکلی یہ نیگیٹیوٹی ہے جس کو آپ کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جب 4 دسمبر کا جو ایکلپس ہے. اٹ ول بی اے ویری گڈ ٹائم, کیونکہ یہ کیتو کے ساتھ ہے. تو آپ اپنی زندگی سے ہر وہ چیز جس کو نکال دینا چاہیے جو اب آپ کو سرو نہیں کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, یو جسٹ ریلیز دیٹ. اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ایکلپس کی ڈیوریشن میں آپ کو پتہ, آپ اپنے سٹی کے حساب سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کب ہے ایکلپس, اور اس دوران آپ میڈیٹیشن کریں اور آپ یونیورس کو کہیں کہ ہر وہ چیز جو میرے لیے نیگیٹیو ہے, ہر وہ چیز جو میرے لیے ہارمفل ہے, ہر وہ چیز جو مجھے بینیفٹ نہیں دے رہی ہے, اس کو میری زندگی سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک تھوڑا سا آپ چھوٹا سا ایک جو ہے وہ ایکسرسائز کریں تو آپ کی زندگی سے یقیناً وہ تمام پریشانیاں, وہ تمام کمیاں, وہ تمام ڈس اپوائنٹمنٹس جو کہ آپ کے اوپر حاوی ہیں وہ نکلتی جائیں گی آپ کی زندگی سے. یہ ضرور کر کے دیکھیے گا. دوسری بات کنفیوژن کی ہے. اچھا, اب یہ کنفیوژن بھی اسی لیے ہے کیونکہ آپ کا اپنا لارڈ جو ہے وہ اس ٹائم پہ بہت بری پوزیشن میں ہے, بہت برے گھر میں ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عجیب عجیب خیال آتے ہیں انسان کے ذہن میں. اور بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ بیڈ لک یہ ہوتی ہے کہ ان کو وہ خیال اپنے ہی بارے میں آ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے ریلیشن شپ کے میں کہا کہ اپنے آپ کو انڈر ویلیو مت کریں, انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. سیم وہ یہاں پہ بھی بات جو ہے وہ یہی کہی جا رہی ہے کہ ڈونٹ انڈر ویلیو یور سیلف. اور جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آواز آپ کے کان میں آتی ہے دیٹ کہ بھئی آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں, یہ ہوگا نہیں, یہ کیسے ہوگا, ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اپنے آپ کو اس فاگینس, اس کنفیوژن سے نکالیں. ڈیتھ کا کارڈ یہاں پہ موجود ہے جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ تبدیلی ایسی ہے جہاں پہ پچھلی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی تاکہ نئی چیزوں کے لیے سپیس بن سکے. ٹھیک ہے, تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہونا ہوتا ہے اور درمیان کا حصہ چل رہا ہوتا ہے, تو معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کلیئر نہیں ہے. آپ کو اپنی ڈائریکشن پہ, اپنی سمجھ بوجھ پہ, ہر چیز کے اوپر شک ہونے لگتا ہے. تو یہ بھی وہی ٹائم ہے. لیکن کنفیوژن, آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ایک بہترین حل جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کریں, اور بس اس سے زیادہ آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح اٹھ کے آپ کو کیا کرنا ہے, بس اسی تک, وہیں تک اپنے آپ کو رکھیں. زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ مت کریں, ڈے ٹو ڈے کی پلاننگ کریں. یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا. یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس, سن, مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.